جی السلام علیکم 621 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ نوسر باز کیا کرتے ہیں. یہ جو فراڈی ہے، یہ 2 نمبر جو لوگ ہیں، ویسے تو یہ اپنی حرکات و سکنات سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم جب ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان کہتا ہے تو ہم اعتماد کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہوتا. ہوا یوں کہ یہی نومبر دسمبر کے مہینے تھے. میرے سپر سٹور پہ ایک کسٹمر آیا. رات 9:30 بجے کا ٹائم تھا. حلیہ ٹھیک ٹھاک تھا، قد بھی ماشاءاللہ 7 فٹ کے قریب تھا، ویل ڈریس تھا. آ کے اس نے مجھے کہا کہ مجھے بچوں کے سیریلیک کے چھوٹے ڈبے چاہیے اور لیکٹوجین کے کچھ بڑے ڈبے چاہیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مل جائیں گے. وہ رینک کی طرف گیا تو اس نے کہا جی جو فلیور ہے اس میں جو مجھے چاہیے اس میں چھوٹا ڈبہ نہیں ہے. میں نے کہا وہ آؤٹ آف سٹاک ہے. وہ کہنے لگا چلو پھر میں بڑے لے لیتا ہوں. ساتھ اس نے لیکٹوجین کے 2 بڑے ڈبے اٹھائے اور کاؤنٹر پہ لے آیا. میں کسٹمروں میں مصروف ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا کہ میری فیملی گاڑی میں آگے سبزی والی دکان پہ گئی ہے، کیونکہ میرے بازو میں 2-3 سبزی کی دکانیں ہیں. تو کہنے لگا کہ وہ وہاں گئے ہیں، تو جیسے ہی میری مسز آتی ہے تو وہ آ کے دیکھ لے گی اور اس کے بعد ہم یہ خرید لیں گے. اس درمیان میں کسٹمر آتے جاتے رہے. تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا. وہ کچھ سیاسی ٹاپک پہ، کچھ جنرل ایشو پہ اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ جس میں ایمانداری جھلکتی ہو، لائلٹی جھلکتی ہو، سنسیئرٹی جھلکتی ہو. وہ ایکچولی مجھے گرویدہ کر رہا تھا اپنی گفتگو سے کہ آئی ایم پازیٹیو پرسن، اور مجھے شائبہ تک نہیں ہوا. پھر میں نے اسے کہنا چاہا کہ آپ ایسے کریں، آپ اپنی مسز کو فون کریں اور ان سے پوچھ لیں. تو میں کہتے کہتے رک گیا، لیکن میری چھٹی ہی سب تھوڑا سا نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ آیا تھا. پھر اچانک ڈبے اس نے پکڑے. وہ کہنے لگا جی وہ گاڑی آ گئی ہے باہر، تو میں دکھا لاتا ہوں. حالانکہ یقین کریں کہ میں اسے کہنے لگا تھا کہ آپ انہیں اندر بلائیں، آپ ڈبے باہر نہ لے کے جائیں، الاؤ نہیں ہے. یا میں پھر اس کے ساتھ خود بھی جاتا اور اگر انہیں ناپسند ہوتے تو میں ڈبے واپس لے آتا. یقین کریں میں نے صرف 1% ڈاؤٹ دیا. میں نے کہا بینگ اے مسلم وہ بندہ بڑا ٹھیک ٹھاک رسپیکٹیبل لگ رہا ہے. تو میں نے اپنے ضمیر سے کہا کہ تمہیں پازیٹیو رہنا ہے اور تمہیں اعتماد کرنا ہے. لیکن میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. اب نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے روکا نہیں. وہ ڈبے لے کے باہر نکل گیا. میں شاپ کے اندر تھا، ان سائڈ دا کاؤنٹر. جب 5-7 منٹ گزر گئے تو ایسے مجھے خیال آیا، میں نے کہا ذرا باہر ڈور پہ نکل کے دیکھوں لیفٹ رائٹ پہ، لیکن مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آئی. پھر میرا جو ڈاؤٹ تھا وہ یقین میں بدلنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. اور پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. وہ بندہ لوٹ کے نہیں آیا. میرا اس نے 1000-1200 کا نقصان کیا، لیکن اپنا ایمان، اپنا ضمیر اس نے برباد کیا. کتنی دیر وہ ایسے کرے گا؟
ظاہر ہے یقینی اس نے وہ ڈبے کسی اگلی شاپ پہ جا کے دے دیے ہوں گے، اسے ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وارداتیں مختلف دکانوں سے اسی طرح کرتا ہوگا۔ ہیبچول تھا، کانفیڈنس والا تھا، اچھا سپیکر تھا۔ بہرطور اس کا ایک یہ نقصان ہوا کہ میں ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہو گیا۔ اس نے اپنا نقصان نہیں کیا، اس نے میرے ہر نئے آنے والے کسٹمر کے لیے میری سوچ کو تبدیل کر دیا کہ تم نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا، اور اس نے واقعی اپنا نقصان نہیں کیا، اس نے اپنے جیسے کئی ایک کا نقصان کر دیا، کیونکہ 5-6 ماہ تک جب بھی کبھی کوئی ایسا ہوا تو میں نے صاف انکار کر دیا، اور اگر کسی نے پوچھا تو میں نے اس کو یہی واقعہ بیان کیا، تو آگے سے مجھے یہی جواب ملا جو ملنا بھی چاہیے تھا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ واقعی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، احتیاط کیجیے کورونا سے۔ چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔